میں تھوڑا سا ذکر کروں گا محسنہ اسلام ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کا، اللہم صلی کہ بی بی کا یہ مقام ہے کہ پیغمبر کی جتنی بھی ازواج بعد میں آئیں، پیغمبر جب بھی کبھی تنہائی میں بیٹھتے تھے روتے تھے اور خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے، خدیجہ کو بڑا یاد کرتے تھے۔ بعض ازواج جو ہیں ان کو غصہ بھی آتا تھا، میں نام نہیں لوں گا چونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے، وہ کہتی تھی کہ ہم جوان آپ کے سامنے آپ کی بیگمات آپ اس کو یاد کرتے ہیں، بعض کا تو عجیب لفظ کہتی تھی کہ اس بوڑھی خاتون کو یاد کرتے ہیں۔ تو پیغمبر فرماتے تھے کہ تمہیں کیا پتا خدیجہ کیا تھی، خدیجہ میری اس زمانے میں یاور تھی جب میرا کوئی مددگار نہیں۔ بی بی خدیجہ جو ملکۃ العرب، جو سیدۃ التجار، عرب کی سب سے بڑی مالدار، کہتے ہیں عرب کے اندر جو بڑا بازار لگتا تھا اوقاس، جس میں سارے عرب کے تاجر جمع ہوتے تھے، اور وہ بازار اس وقت تک شروع نہیں ہوتا تھا کہ جب تک خدیجہ اجازت نہ دے۔ سارے تاجر بی بی کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، عرب کے پردہ ہوتا تھا بی بی اور ان کے درمیان، اس بازار کے اصول و قواعد، اس کے ریٹ دام تیار ہوتے تھے، بی بی اجازت دیتی تھی، وہ بازار شروع ہوتا تھا۔ قرآن مجید کے اندر سورہ ضحیٰ کی 8ویں آیت، پروردگار کہہ رہا ہے کہ تجھے میں نے فقیر پایا فاغنا، اے محمد میں نے تجھے غنی کیا، وہ غنی خدیجہ کی دولت سے کی۔ یہ دولت خدیجہ تھی جس نے پوری دنیا میں اسلامی مبلغوں کو روانہ کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیغمبر مکہ میں بیٹھ کر روم کو، ایران کو، حبشہ کو، ہر جگہ پہ اپنے اصحاب بھیج رہے ہیں، سفیر بھیج رہے ہیں، اور جگہ جگہ بستیوں میں مبلغ بھیج رہے ہیں، اس کا خرچہ کون دے رہے ہیں؟ ان کے لیے گھوڑے کون فراہم کر رہے ہیں؟ ان کو زادرہ کون دے رہی ہیں؟ ان کے بچوں کا خیال کون رکھ رہی ہیں؟ بے پناہ پیسہ بی بی کا، بی بی نے سب کچھ دیا، اتنا کچھ دیا کہ جب بی بی کا وقت آخر آیا تھا، بی بی کے پاس کفن نہیں تھا اپنے پیسوں سے۔ یہ تو بی بی کی مظلومیت ہے۔ بی بی خدیجہ حضرت زہرا کو کہتی ہیں، زہرا اپنے بابا کو کہو میرے پاس کفن نہیں ہے، مجھے اپنے کرتے سے کفن دے۔ اللہ اکبر۔ آج چکے شب رحلت ہے حضرت خدیجہ کی۔ حضرت خدیجہ وہ ہستی ہے عزیزان کہ مولا علی نہج بلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جس وقت دنیا میں 3 مسلمان تھے، ایک پیغمبر، ایک میں اور ایک خدیجہ، واحد خاتون، تیسری خدیجہ تھی، میرے اور پیغمبر کے بعد اسلام پہ تیسری خدیجہ تھی جو خدا کی عبادت کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ پیغمبر کی زوجہ بننے کے بعد جب بی بی نے اپنا مال پیغمبر کے اہداف پہ لگانا شروع کیا، قریش نے بائیکاٹ کر دیا، قریش کی عورتوں نے بی بی سے ملنے سے انکار کر دیا، بی بی تنہا ہو گئی۔ روایات میں ہے کہ جب بی بی حاملہ تھی اور حضرت زہرا ان کے شکم میں تھی، تو ایک دفعہ پیغمبر آئے تو بی بی نے کہا مجھ سے کوئی عورت ملنے کے لیے آتی۔ آپ کو پتہ ہے اس حالت میں خاتون کو ضرورت ہوتی ہے، کوئی خاتون آئے اس سے ہم کلام ہو، تو پیغمبر نے کہا خدیجہ خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، تو محزون نہ ہو۔ 2-3 دن بعد دیکھا حضرت خدیجہ کے چہرے پہ رونق ہے، کہا خدیجہ آج تو تیرے چہرے پہ بڑا سکون ہے، کیا ہوا؟ کوئی ملنے کے لیے آیا؟ کہنے لگی نہیں، میرے وجود میں جو مولود ہے، جب سے آپ نے یہ کہا ہے اس کے بعد وہ ہر روز مجھے یہ کہتی ہے کہ میری ماں تو محزون نہ ہو، خدا میرے بابا کے ساتھ ہے۔ اجرکم اللہ۔ بی بی زہرا ولادت سے پہلے ماں کو تسلی دے رہی ہے، ولادت سے پہلے۔ پیغمبر کی بعثت کے 5ویں سال بی بی زہرا پیدا ہوئی ہیں، اور 10ویں سال یعنی بعثت کے 10ویں سال بی بی خدیجہ کا انتقال کا سال ہے، رحلت کا سال ہے۔ بڑا گراں گزرا پیغمبر پر، چونکہ 2 یاور تھے نبی کے، ایک ابو طالب اور خدیجہ، دونوں ایک سال میں چلے گئے۔ رسول اللہ کی تہنائی کا سال تھا، اور رسول اللہ نے پورا سال حزن میں منایا۔
اس سال کو حزن کا سال قرار دیا۔ بہت گریا کیا کرتے تھے اپنے ان دونوں ناصروں کی یاد میں، پیغمبر بہت رویا کرتے تھے۔ بی بی خدیجہ کا یہ مقام ہے، فرماتے تھے کہ دنیا مشتاق ہے جنت کی، لیکن جنت مشتاق ہے خدیجہ کی۔ جنت جن خواتین کی اشتیاق کے لیے جنت لحظہ شماری کرتی ہے، ان میں سے ایک خدیجہ۔ جب بی بی خدیجہ کا وقت آخر آیا نا، تو اب روایات یہ کہتی ہیں کہ بی بی زہرا اس وقت صحن میں تھی، بی بی خدیجہ اپنے کمرے میں تھی اور بخار کا عالم تھا تب جسے کہتے ہیں۔ تو پیغمبر کے ساتھ بیٹھی گفتگو کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میں تو دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن میری بیٹی تنہا رہ جائے گی۔ اب اپنے شوہر سے جتنی گفتگو کی زہرا کے بارے میں کی کہ میرے بعد زہرا کا خیال رکھنا، آپ اس کی ماں ہیں، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہاں تک فکر ہے؟ کہتی ہیں میرا جو کچھ ہے وہ زہرا کو دے دینا جب اس کی شادی ہو، اور جب زہرا کی شادی ہو تو کسی عورت کو ساتھ بھیجنا، چونکہ میں تو نہیں ہوں۔ اس لیے جب بی بی زہرا کی شادی ہوئی، پیغمبر نے ام سلمہ کو زہرا کے ساتھ خدیجہ کی جگہ بھیجا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزان، جب بی بی کا انتقال ہوا اور پیغمبر جنازہ لے کے گئے، بی بی زہرا 5 سال کی تھی۔ اب یہ جب جنازے کو قبر میں رکھنے لگے تو پیغمبر خود اس قبر میں لیٹے ہیں پہلے، اور اس قبر سے گفتگو کی کہ اے قبر، یہ کوئی عام خاتون نہیں آ رہی، یہ محسنہ اسلام ہے، یہ میں نبی پر احسان کرنے والی خدیجہ آ رہی ہے۔ جب بی بی کو دفن کیا، واپس گھر آئے اور زہرا نے کہا بابا میری ماں کہاں ہے؟ اب پیغمبر نے زہرا کو اپنے سینے سے لگایا اور چومنا شروع کیا اور سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا۔ پیغمبر نے کوئی کمی نہیں کہی زہرا کی شان میں، جس طرح بی بی نے کہا تھا پیغمبر نے بڑھ کر زہرا کا خیال رکھا اور زہرا کا وہ مقام دیا۔ زہرا آ رہی ہوتی تھی، پیغمبر ان کے لیے احترام سے کھڑے ہو جاتے۔ عام طور پر جب بی بی خدیجہ کی رحلت پہ حضرت زہرا کو یاد کرتے ہیں تو دل کھنچے چلے جاتے ہیں سکینہ کی طرف، کہ ایک یہ بیٹی تھی جو 5 سال کی عمر میں یتیم ہوئی، اور کس طرح باپ اسے اپنی آغوش میں لیتا ہے، اور کس طرح محبت اور شفقت کے مظاہرے ایک اسی خدیجہ کی نسل سے 4 سالہ بچی تھی جس کا باپ مارا گیا تھا، لیکن اب اسے کوئی شفقت سے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، ہاتھ تماچے مارنے والے تھے۔ کوئی